بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میری خدایا، کیا اسرار ہے، اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد کھانا پکانا ہوتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی۔ لیکن برتن دھل چکے تھے، کھانا پکانے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ اہلاکن اسے بھی خالہ فوزی کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزی خالہ جل گئی تھی اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نفرت بڑی نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہو؟ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بڑھائے ہوئے انداز میں کہا۔ اب خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی، ٹھیک کہتے ہو، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی خالہ فوزی آنسو بہانے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، چچا جان گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگوار سے گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے۔ گھر سے ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑی۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ بھی کہا نہیں۔ چچا جان دو رخی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور؟ ابھی خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، مر گئی، مر گئی، خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگی۔ ایک بار پھر لیدے مچ گئی، نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ چچی جان غصے میں اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکی۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دنوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ کر آئے، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چچا جان کی جرأت پر سخت حیرت ہوئی۔
اس سے پہلے تو وہ بیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے اور اس کے ساتھ ڈرائیونگ روم میں پہنچ گئے۔ پھر بڑائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ اندر آ گیا، اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ جی ہاں، اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ کتنی تنہا لوگے سلمان میاں، اس کے علاوہ دو تین باتیں واضح کر دو، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کے لیے جگہ چاہتا ہوں، تنہا جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے۔ تمہارا ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت، 1000 کافی ہیں، اس نے کہا، اور چچا جان گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، چچا جان نے کہا، اور سلمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ کے دل کی دنیا تو بڑی طرح ہل چکی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلمان کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان عالیہ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ چچی جان اندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چاچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسے گزر رہے تھے۔ سلمان ایک ڈرائیور کی حیثیت سے اس کے گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی باورچی خانے پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 تھے۔ اس نے تمام ہنڈیاں کھول کر دیکھی، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے گزری تھی ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پر اصرار غلام۔ اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی، اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن پر چور دروازے سے سلمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عالیہ یا شمسہ کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی نفرت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن سلمان، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھی، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے، چچی سے اس کی خاصی کھٹپٹ ہو گئی تھی۔
کھانے سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھائے تھے اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہیں گرم دوپہر اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے اور ہر وقت پہنے رہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ پھر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے گی؟ کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مسحری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤں، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے، لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اسے تعاون کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسے برا کرنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اسے ڈھارس دی اور وہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ حسب معمول باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی۔ چہرہ جلسا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی انوکھے غلام، اس نے سوچا، وہ اس کے کس قدر خیال رکھتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ اس سائے سے خوفزدہ بھی نہ ہوئی تھی اور اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اس طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کے دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مالی، اس نے آواز دی اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ سلمان تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام سلمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو۔ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بڑی لگی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ۔ آپ کیا تکلیف کریں گی مالکن؟ پھر مالکن، میں عالیہ ہوں اور بس آؤ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رکھا کہ وہ بھوکا ہے اور اسے لیے ہوئے کچن میں آ گئی۔ پھر اس نے اسے کھانا نکال کے دیا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مہمان وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، اتنا تو سمجھ سکتا ہوں۔
میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا، چھوٹا منہ بڑی بات مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عالیہ رہ نہ سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس نے یکلخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گول مول سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سدھ ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ کیا ہو گیا تھا؟ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں۔ ہامتی کامتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکلیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت خالہ فوزی کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی، اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہسمکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ اس پر خسر پسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ نہ جانے گھر کے سب لوگوں کو عقل کس طرح آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا، اور اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر لیا تھا۔ عالیہ اس اظہار پر سرزنش نہ کر سکی۔ اس کی دنیا میں اب سلمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلمان کے خیال سے منور تھی۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی، وہ سوچتی کہ وہ سلمان کی کیسے ہو سکتی ہیں۔ اس گھرانے میں لاکھ وہ سب کی نظروں کا کانٹا تھی، لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلمان نے اس سے سوال کیا، اب کی خاموشی مجھے وسوسے میں ڈالے ہوئے ہے، مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدارا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی سا انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس سے کھل کر گفتگو کریں۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ سلمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں۔ میری خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی۔ اس کے جذبات پھٹ پڑے اور اس نے سلمان کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا، اور سلمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلمان نے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔
آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو۔ سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس کی طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحان سے انداز میں کہا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دی ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گی۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا، اور وہ خامتی ہوئی اندر چلی گئی۔ لیکن خود معلوم سکون کس قدر اس کے اندر آ گیا تھا۔ سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گی، اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر مینی ہیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسے باتیں کر رہے ہو؟ اوہ تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے، آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کے عقبی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ رہے۔ اس کو ڈرائیور کے پلے باندھو تو مزہ آ جائے گا۔ اسے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ منحوس جانے کیسا گل کھلائے گی، روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناگا خالہ فوزی بولی، ٹھیک ہے، آج رات کو ہم چچا جان کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھائیں گے، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بڑے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ عالیہ خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو پورا کرا دو، آج رات ضرور آؤ، اگر تم آج نہ آئی تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہے۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گی۔ سلمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔ اس سلسلے میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھا گیا۔ وہ اپنے کمرے سے بھی نہ نکلی تھی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلمان لاکھوں میں ایک ہی جنہیں سچی محبت مل جائے، وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرہ لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے سے سلمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے عظمیٰ سے جانے کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر بھاری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری
تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی سا ڈرائیور ہے، تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے باخبر کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو۔ اس میں تکلیف سے کام نہ لو، مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھے جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کی گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلمان کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت اس نے عالیہ کی گردن ہلتی ہوئی دیکھی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے، چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں سلمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حجرہ عروسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ کافی دیر تک اسے مذاق کرتی رہی اور پھر چلی گئی۔ اس کے بعد عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عالیہ۔ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لی اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول لیے کھڑی تھی اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھی۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جس سے کوس قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا بیڈ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلمان، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ۔ اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ، ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں، نہیں، بالکل نہیں سلمان۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے؟ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلمان نے جواب دیا اور عالیہ کی ٹھوڑی بلند کر کے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سبھی ایک عالی شان کوٹھی میں ولیمہ کی دعوت پر موجود تھے اور سلمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کہیں ماں رہا ہے۔
سبھی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کی زبانیں گنگ تھی، وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے، وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھی۔